السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 24 شعبان 1441 ہجری 18 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ، اور آج کے سبق میں 3 آیات مبارکات 87ویں، 88ویں اور 89ویں شامل ہیں۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا منافقین کا، اور صرف منافقین کا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کی سازشوں کو تشت بام کرتے ہوئے منافقین کے نقش قدم پر چلنے والوں کا تذکرہ بھی رب کائنات نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ردو، یہ بڑے خوش ہوئے، بِأَن يَكُونُوا، یہ کہ وہ ہو گئے، مع الخوالف، ان عورتوں کے ساتھ جو کہ پیچھے رہ جاتی ہیں، وَطُبِعَ، اور مور لگا دی گئی، عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہ، ان کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الخیارات، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، المفلحون، کامیاب ہونے والے، اعد، تیار کیا ہے، اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات کا سلسلہ، تجری، بہ رہی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ذالک، یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ بدبخت اس چیز کے ساتھ راضی ہو گئے کہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں اور ان کے دلوں پر موریں لگا دی گئیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان لوگوں کے لیے بلائیاں ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ رب کائنات نے ان ایمان والوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، پہلی بات انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مور کب لگاتے ہیں؟ جب انسان بذات خود اپنی غلط حرکات کی وجہ سے مسلسل اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کی بہتری کس کام میں ہے اور اس کام کو سر انجام دیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کام میں ان کا نقصان ہے تاکہ یہ اس سے پرہیز کریں۔ اور پھر 88ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب منافقین کی مذمت کی تو یہ ضروری تھا کہ ایمان والوں کی تعریف کی جاتی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات مبارکات میں ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی ہے، اور یہ جو فرمایا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخِيَارَاتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اس سے مراد جنت کا گھر، جنت الفردوس، جنت کے بالا خانے، اور ایسے درجات ہیں جن کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے بھی
یہاں پر اسی اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ردو یہ راضی ہو گئے منافقین بأن یکونوا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں بیٹھے رہے مع الخوالف خواتین کے ساتھ۔ آپ حیران ہوں گے، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ خوالف خالفتن کی جمع ہے، بعد نے کہا کہ اس کی جمع یہ خالف کی جمع ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خواتین کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ بزدلی کی انتہا ہے، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک عزت دار انسان کے لیے توہین کا آخری درجہ ہے جو کبھی بھی اپنی ذلت قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان منافقین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی کیونکہ یہ ایمان سے انکار کر چکے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یعنی ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے کیا کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اور جو جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ جائے اس کو کس کس قسم کی بدبختیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو اہل علم نے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اختتام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کسی قسم کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، منافقت اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہوتی ہے، اور ایسا بدبخت انسان دراصل اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ ہر چیز داؤ پر لگا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ لفظ استدراک سے شروع ہوئی، لیکن استدراک ہے کہ ان ظالموں کا پیچھے رہنا اسلام کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، صحابہ کرام جو کہ اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، وہ اپنی تمام جائیدادیں، پکی ہوئی فصلیں، گھر بار، بیوی بچے، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین ہیں، لہم الخیرات ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں فتح اور غنیمت، اور آخرت میں جنت اور عزت۔ یہ ایمان اور جہاد کے ثمرات ہیں، اور پھر اس سے کفر مٹتا ہے، اللہ کا دین بلند ہوتا ہے، حق اور عدل قائم ہوتا ہے، مال غنیمت سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، زمین میں سرداری ملتی ہے، جبکہ ان منافقین کا مقدر ذلت، توہین اور رسوائی ہے۔ تو فرمایا اصل میں کامیاب ہونے والے مجاہدین ہیں جن کو دنیا میں سعادت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنتیں ملیں گی۔ ان کے مقابلے میں منافقین ہیں جنہوں نے ان تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا صرف اور صرف اپنی بدعمالیوں اور بدنیتی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اعد اللہ لہم، یہ اہل علم فرماتے ہیں یہ کلام مستانف ہے کہ یہ جو بلائیاں ہیں نا، خیرات، ان کی وضاحت ہے کہ رب کائنات نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے محلات ہیں، اور نہریں 4 ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور خمر کی، شراب کی، اور یہ ان نعمتوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے معزز خواتین و حضرات کہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، جنت کی نعمتوں میں انقطاع واقع نہیں ہوگا، وہاں پر نہ تو کسی کو موت آئے گی، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی، نہ پسینہ آئے گا، نہ بول و براز کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی کائنات کی کوئی طاقت ان کو وہاں سے نکال سکے گی۔ اور اصل میں یہ بڑی کامیابی ہے، یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو اللہ رب العزت نے ایک سبق پڑھا دیا کہ تم پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھ بیٹھے ہو، حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کا راستہ اختیار کیا، کامیاب و کامران وہ انسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔